ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم مروا اولادکم، ایک حدیث پاک میں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، مرو یعنی حکم دو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا علموا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز سکھلاؤ۔ حالانکہ ان پر نماز فرض نہیں ہوتی، نماز فرض ہوتی ہے 15 سال کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن حکم دیا گیا ہے پہلے سے کہ ان کا ذہن بناؤ، ان کا مزاج بناؤ، ذہن سازی کرو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا سختی سے نماز پڑھواؤ، اب سختی کرو، ان کی پٹائی کرو، مارو ان کو، ایسی مار ہلکی معمولی مار، سخت مار مارنا جائز نہیں۔ حالانکہ سختی کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو فرض ہوگی، ابھی 5 سال باقی ہے نماز فرض ہونے میں۔ 10 سال کی عمر میں سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے تاکہ بچے نماز کے عادی بن جائیں۔ اگر بچے 5 وقت نماز کے عادی بن جائیں گے تو آج کل جو بہت سی خرافات ہیں نا، ان خرافات سے بچنے کی ان کو توفیق ہو جائے گی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے کیوں حکم دیا کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنا سکھلا دو، 10 سال کی عمر میں پڑھائی کرو، نگرانی کرو، مسجد بھی لاؤ، نماز پڑھواؤ ان کو، خود بھی نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کراؤ اولاد کو، ایسا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ نماز کی تاثیر، نماز کی خاصیت یہ ہے کہ بچے بہت سے برائیوں سے، بچے ہوں بڑے ہوں، نماز کی برکت سے بہت سی برائیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے بشرطے کہ نماز شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بہت سی برائیوں سے، برے کاموں سے، بے حیائیوں سے، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، فحش نظاروں سے، نماز ساری باتوں سے روک دیتی ہے اللہ کی شان، بشرطے کہ نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو حکم دیا ہے اپنی اولاد کو ان باتوں کا عادی بناؤ تاکہ تمہاری اولاد برے کاموں سے باز رہے۔ اب آج کل کتنے برے کام وجود میں آتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، غیروں نے ایجاد کیا، غیروں نے برائیاں ایجاد کی اور مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ کتنی برائیاں غیروں نے ایجاد کی، کتنے ڈے منائے جانے لگے ہیں، کتنے ڈے تو ہمارے مسلمان بھائی مناتے ہیں، برتھ ڈے ہم منانے لگے، غیروں کا طریقہ۔ اب یہ فروری میں نہ معلوم بتایا لوگوں نے کتنے ڈے منائے جاتے ہیں۔ 14 فروری کو دوستی کا ڈے بنایا جاتا ہے، چاکلیٹ ڈے ہوتا ہے، موانقہ ہوتا ہے، گلے ملنا ہوتا ہے، کیا کیا خرافات، سب غیروں کا طریقہ ہے۔ اس میں حلال حرام کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اسکول کالج کے ماحول میں لڑکا لڑکی تعلقات کرتے بناتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، موانقہ کرتے ہیں، ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، دوستی ڈے، محبت ڈے منایا جاتا ہے۔ خرافات، ناجائز، حرام، کتنی غلط باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سب کو نماز کا عادی بناؤ، ان خرافات سے بچے رہیں گے۔ ہم کو اپنے اولاد کی نگرانی کرنا ہے، دشمنان اسلام کے طریقوں سے ان کو بچانا ہے، اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی نگرانی کریں۔ موبائل ان کے پاس ہے، کہاں سے دوستی، کس سے تعلقات ان کے ہیں، کن سے باتیں ہوتی ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے موبائل کو بھی دیکھے، کہاں باتیں ہوتی ہیں، ضرورت کی بنا پر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، لیکن نگرانی تو ہونی چاہیے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں، کس سے دوستی ہے، کس سے تعلقات ہیں، کس سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ اسی بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہم سب کی، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں تاکہ تمام طرح کی خرافات سے، حرام کاموں سے سب بچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔